جس قدر سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے اتنا سکون اللہ نے کسی اور چیز میں نہیں رکھا۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو ان کی تعبیر بے مثال ہوتی ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں ضرور سوچیے گا جن کی اب شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ وقت اچھا ہو اور برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جس قدر اللہ کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کو عزت نہیں دے سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے محبت کرے، وہی عزت دینے کا مالک ہے۔ جنہیں آپ اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہو اکثر وہی آپ کی زندگی کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو اللہ کبھی بھروسہ نہیں توڑے گا اور نہ ہی تمہیں ٹوٹنے دے گا۔ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو آپ کے قریب ہو وہ آپ کا ہوگا، کچھ لوگ آپ کے قریب صرف وار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے صرف خامی دکھائی دیتی ہے۔ غرور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک مغرور انسان زبردستی اپنی تعریف کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اپنے دکھ لوگوں کے سامنے بیان مت کرنا، ورنہ وہ آپ کو کمزور سمجھیں گے اور آپ کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا، کیونکہ مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ دیتے ہیں۔ جب اللہ آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ میں نے زندگی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کسی کے لیے کسی کو مت چھوڑو، ورنہ جن کے لیے آپ کسی کو چھوڑتے ہو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین مت کیا کریں، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ صرف اللہ کا انصاف ہی سب کے لیے برابر ہے۔ آپ کی ذہنی تندرستی کسی بھی رشتے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اپنے خلاف ہونے والی تنقید کو خاموشی سے سننا صرف ظرف والے اور بہادر لوگوں کا کام ہے۔ محبت سے بھی خالص جذبہ اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ صرف نفرت کا ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جس قدر جلدی انسان کی نیت اور نظر بدل جاتی ہے۔ انسان مرتا مر جائے، لیکن کبھی بھی ان سہاروں پر بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادوں کو ہلا چکے ہو۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ اور رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو اور اعتبار بھی اللہ کی ذات پر ہو تو کسی بھی چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کریں، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس انسان کو کبھی دوست نہ بناؤ جو بھری محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے لیے بہت چھوٹی سی مگر خالص نیکی بھی جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو جلدی ادا کیا کرے اور اسے حقیر نہ سمجھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کیا کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ہی ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگا لیتے ہیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو محنت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جن کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔
خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ اب سے چیخنے کی توقع کریں۔ محبت جب اللہ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، نہ خوف ہے جدائی کا، نہ خطرہ بے وفائی کا۔ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی خوشبو آتی ہے۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو انسان کو پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، جب پکڑ ہو جاتی ہے تو اس خاکی انسان کو خاک ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کثرت سے استغفار کریں اور دعا کریں، اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، وہ آپ کی بھی سنے گا انشاءاللہ۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو جرم کا اعتراف کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ جو انسان جھوٹا ہوتا ہے وہ طاقتور کے آگے سر جھکا دیتا ہے، اور جو سچا ہوتا ہے وہ ہمیشہ صحیح دلیل کے آگے سر جھکاتا ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سکون وہ نہیں جو پیسہ دے، بلکہ سکون وہ ہے جو عبادت سے ملے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا، کچھ آنسو صرف دل پر گرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ بہت سوچ سمجھ کر آپ لوگوں سے روٹھا کرو، کیونکہ منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر گزرا ہے، بس فوراً وہاں سے راستہ بدل لے۔ زمین عقلمندوں سے تو بھر گئی مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہے ان کی منزل کامیابی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ ہمیشہ خوش رہیں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن اچھے اعمال ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ جو انسان اپنے اندر کی طاقت کو پہچان لیتا ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اس دنیا میں عام لوگوں کی شدید کمی ہے، ہر کوئی خود کو خاص سمجھتا ہے۔ زندگی کا مقصد دوسروں کو خوشی دینا ہے، کیونکہ خوشی کا اصل راز دوسروں کی خوشی میں چھپا ہے۔ مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔ آپ اللہ تک پہنچنے کے کروڑوں راستے تلاش کر لیں مگر آپ کو ہر صورت میں مدینہ پاک سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو خوش دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا اور عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی، خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ راستے بنانے پر قادر ہے اور وہ ضرور راستے بنائے گا۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ محنت کرتے رہنا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور محنت سے کبھی گھبرانا نہیں، کیونکہ جو آج مشکل لگتا ہے کل وہی تمہاری کامیابی کی وجہ بنے گا۔ جو خود کو ارادے سے محروم کر دے وہ توفیق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ کبھی سوچا کہ ہماری زندگی میں رزق کم کیوں ہو جاتا ہے؟ برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ ایک گناہ ایسا ہے جو اگر ہم نے کیا تو اللہ تعالی ہمارے رزق کو روک دیتا ہے، اور وہ ہے رشتے داروں سے تعلق توڑ دینا، ان سے لڑنا اور ناراض ہو کر کنارہ اختیار کر لینا۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا،
جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی جو رشتے جوڑتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اور جو رشتے توڑتا ہے اس کا رزق بھی بند ہو سکتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کرتے۔ تو آج ہی سے دل صاف کریں، جن رشتے داروں سے ناراض ہیں ان سے راضی ہو جائیں۔ اگر رشتے دار اور دوست احباب آپ کو نظر انداز کرتے ہیں تو دل کو ضرور دکھ ہوتا ہے، لیکن سمجھداری یہی ہے کہ جذباتی ردی عمل دینے کی بجائے خاموشی اور حکمت عملی سے ایسا سبق دیا جائے جو انہیں ہمیشہ یاد رہے۔ یہاں ہم 3 مؤثر طریقے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، خاموشی اور خود پر توجہ دینا۔ جو لوگ آپ کو اگنور کرتے ہیں ان سے بحث نہ کریں، نہ ہی وضاحتیں دیں، خاموشی اختیار کریں اور اپنی ذات پر کام کریں۔ اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں، اپنے ہنر، تعلیم یا کیریئر پر توجہ دیں۔ جب آپ کامیاب ہونے لگیں گے تو وہی لوگ جو آپ کو نظر انداز کرتے تھے آپ کی طرف دوبارہ پلٹیں گے۔ یاد رکھیں، کامیابی سب سے بلند انتقام ہے۔ نمبر 2، ان کی موجودگی کی اہمیت ختم کر دیں۔ جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے ان کی غیر موجودگی کو معمول بنائیں۔ نہ ان کے پیغامات کا انتظار کریں، نہ کالز کا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی ان کے بغیر بھی چل رہی ہے بلکہ بہتر ہو گئی ہے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اور یہ سبق ان کے غرور کو توڑ دے گا۔ نمبر 3، رابطے محدود کر کے عزت کا آئینہ دکھائیں۔ نہ تو بدتمیزی کریں، نہ ہی چپ چاپ سہتے رہیں، بس درمیان میں حدود مقرر کریں۔ ان سے مختصر بات کریں جب وہ محسوس کریں گے کہ آپ اب وہ پرانے نہیں رہے ہیں جو ہر وقت دستیاب تھے، تو انہیں آپ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ بدلہ لینے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اتنا بہتر بنا لیں کہ اگنور کرنے والے خود شرمندہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں، جو آپ کی قدر نہیں کرتا وہ آپ کے وقت، توجہ اور محبت کا حقدار بھی نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ جب تک غلط فہمی کی قینچی کو تالے لگے رہیں گے رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ان رشتے داروں سے دور رہیں جو آپ کی ماں کو تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو بھی پسند نہیں کرتے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی خرید نہیں سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھا اخلاق اور پاکیزہ حلال لقمہ۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی عادت لگ جائے تو چغلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ کبھی ان لوگوں سے امید نہ رکھیں جو طنز اور تحقیر کو اپنا شوق بنا چکے ہوں، چاہے وہ کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ کچھ باتیں اور کچھ رشتے پرانے ہو کر زیادہ قیمتی لگتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا اور اپنی غلطیوں کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ کوشش کریں جسے جس حد تک بھی تعلق ہو اس تعلق میں مخلص رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہیں۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں اور انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے میں ہی پڑتی ہے۔ جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کا اختتام کبھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ، اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب فرمائے۔
آمین سما آمین